انسانیت کی تذلیل ہوتی تھی. انسان دنیا کی منڈیوں میں بکتے تھے، قابل خرید و فروخت مال تھا انسان. مرد بھی بکتے تھے، عورتیں بھی بکتی تھی، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں. یہ انسانیت کی ذلت تھی. اور آپ نے سنا علماء سے کہ جب سویبہ نے جا کے ابو لہب سے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے. تو اس بات کا اعلان ہے کہ حضور نے ابھی صحنے ہستی میں قدم ہی رکھے ہیں، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی ہیں. پھر اتنے طریقے دیے غلام کو آزاد کرنے کے. قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو. ویسے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کتنے غلام آزاد کیے. حضرت عثمان غنی ساری زندگی ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے. لوگوں کو ترغیب ہوئی غلاموں کو آزاد کرنے کی. آج دنیا کے اوپر اس طرح کی غلامی آپ کو نہیں ملے گی. آج کوئی منڈی نہیں ملے گی جہاں انسان بکتے ہوں، جہاں دو شیزائیں بکتی ہوں، جہاں بیٹیاں فروخت ہوتی ہوں. یہ فیض کس کا ہے؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول کا. یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے. قرآن نے بتایا نا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. قرآن نے بتایا وہ عملاً دھکے دیا کرتے تھے. لیکن میرے حضور نے کیا کہا؟ آنا وقافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کائنات میں سب سے اچھا اور بہتر گھر کون سا ہے؟ کوئی کہے گا جناب جو شہر کے وسط میں ہے وہ گھر بہت اچھا ہے. کسی نے کہا نہیں جناب جو ساحل سمندر پر ہے وہ گھر اچھا ہے. تا حد نظر پھیلے ہوئے نظارے آنکھوں کو تسکین دیتے ہیں. کسی نے کہا جو پہاڑ کے دامن میں ہے. کسی نے کہا جو عالی نسب سوسائٹی میں واقع ہے وہ گھر اچھا ہے. کسی نے کہا جناب ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، کھیتوں کے بیچوں بیچ گھر جو ہے جو اطراف میں پھیلے ہوئے سبزے اور کھیتوں کھلیانوں میں مہکتی ہوئی خوشبوئیں، تو وہ گھر اچھا ہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. کسی نے کہا جو بہت کشادہ ہو، جس نے کہا جس کے لان بڑے بڑے ہوں. لیکن میرے حضور نے فرمایا اس کائنات میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو. وہ 2 مرلے کا جھونپڑا ہی کیوں نہ ہو. وہ شاہی محل سے زیادہ بہتر اور خوبصورت اور افضل و اعلیٰ ہے. فرشتے بھی جھک جھک کے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں. تو یتیم کو عزت دے دی گئی. جس یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے. مجلس رسول لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا. ایک شخص نے کہا حضور میرے لیے دعا کیجئے، میرا بچہ کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا. قبل اس سے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے مجلس میں موجود ایک شخص نے کہا جناب میں اس کے بچے کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں. ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، وہاں بچوں کے ساتھ میں نے اس کے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھا ہے. باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو وہ دوڑ پڑا. حضور نے فرمایا اسے بلاؤ. بلایا گیا. بہت جلدی ہے. جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، ممتا کی ماری ماں الگ پریشان ہے، کئی دنوں سے نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا. میں چاہتا ہوں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ماں کی گود میں جا کے بچے کو ڈال دوں. کہا ضرور جاؤ. میں روکتا بھی نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن میری ایک نصیحت ہے بھولنا نہیں. جی حضور ارشاد فرمائیے. جب باغ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بے تابی سے اسے بیٹا بیٹا کہہ کے پکارنے نہ لگ جانا، بلکہ اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا. عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو. اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا دل پسیج جائے گا. آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی یوں شفقت سے بیٹا کہہ کے پکارتا. تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا. یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت نہ کرنا روکا گیا. غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، بلکہ فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دینا.
یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں یا ان تک خوشبو نہ پہنچے. بچے ہیں ضد کر بیٹھے، غریب باپ ضد پوری نہ کر سکتا ہوا، ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. ان لوگوں کے درد کو کون سمجھا ہے آمنہ کے لال کے علاوہ؟ یتیم کی نزاکت قلبیہ کا کسی نے اتنا لحاظ کیا ہے جتنا آمنہ کے لال نے کیا؟ کسی نے اس کی رقاقت قلبیہ کا یوں لحاظ کیا ہے جتنا میلاد والے رسول نے کیا ہے؟ تو کیا ظالم و محبوب کا حق یہ تھا کہ خاکے تراشے جائیں؟ جس نے شفقتیں بانٹی، انسانیت کو انسانیت کا درس دیا، غلامی کی زنجیریں توڑ دی، پستیوں سے انسانوں کو اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچایا. وہ غلام جو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھے، آقا اس پہ بھی کوڑے مارے، میرے حضور معراج سے واپس پلٹیں اور کہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. کیا خیال ہے ایسے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ یہ میرے حضور ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ میلاد والے نبی ہیں. حضور پر ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری نسلیں فدا ان کے نام پر. ہم ساری زندگی بھی ان کے نام کی پکار کرتے رہیں، حق پھر بھی ادا نہ ہو. ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. تو کیا اس رسول کا یہ حق تھا کہ چوراہوں کے اندر الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش کر کے خاکے بنا کر کے لٹکا دیے جائیں؟ تم تو جانیں قربان کر دو پھر بھی حق ادا نہ ہو. لیکن یہ امتحان اس امت کا ہے. دیکھو حضور کے خاکے تو ہو ہی نہیں سکتے، خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں. جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا؟ اس محبوب کا تو سایہ بھی نہیں تھا، خاکے کہاں سے ہیں؟ ہمارا غصہ یہ ہے کہ تم کسی اور کے خاکے تراش کر کے منسوب کیوں کر رہے ہو ادھر. باقی رہی بات حضور کی تو ممکن ہی نہیں ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. سوچا ہی نہیں جا سکتا تو تراشا کیسے جا سکتا ہے؟ تصور بھی نہیں ہو سکتا. جنہوں نے دیکھا ہے وہ بھی کہتے ہیں ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ ملنے گئے تو وہ چارپائی پہ لیٹے تھے، ان کے آخری لمحے تھے زندگی کے، تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے اور پھر آنے والوں کی طرف رخ کیا تو کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے کہ حضور کیسے تھے، لو سئلت ان آصفہ ما اتقتو، اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ ہمیں حضور کے بارے بتاؤ حضور کیسے تھے، تو اللہ کی قسم میرے میں ہمت ہی نہیں کہ بیان کر سکوں. یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے شام سویرے دیکھا. وہ کہتے ہیں ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ ان کا حلیہ بیان کر سکے، ان کا جمال بیان کر سکے، ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے. تو خاکے ان کے کیسے تراشی جا سکے؟ یہ کسی اور کی تصویریں تراش رہے ہیں. لیکن ہمارا غصہ کہ ہمارے آقا سے منسوب کیوں کر رہے ہو؟ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ مذمم کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں. صحیح بخاری اٹھائیے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. قریش آپس میں بیٹھے انہوں نے کہا یار عجیب کہانی ہے، تم محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو. ایک بات کرو نا، تم تو اہل زبان ہو، تمہیں تو پتا ہے کہ محمد کا معنی کیا ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ، محمد کا معنی الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن. محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، روشنائیاں سوکھ جائیں تعریف ختم نہ ہو، کاغذ ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے. محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو، بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، تعریف ختم نہ ہو. تو کہا الذی یحمد حمدا بعد حمد. عجیب لوگ ہو تم یار، محمد بھی کہتے ہو عیب بھی لگاتے. ایک بات کرو نا، کوئی کہے کہ گلاب